دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز مدنی چینل کے ناظرین وسوسوں سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی رکن مرکزی مجلس شورا حاجی سید ابراہیم اتاری سلمہ الباری، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتی عطا فرمائے، اللہ پاک شاد و آباد رکھے، انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول حاصل کریں گے اور علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم مدنی چینل کے ناظرین ضرور رکھیے گا، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں تو تحریر فرما لیجئے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، لیکن حسب معمول ہم درود پاک کی فضیلت سلسلے کی ابتدا میں سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز کی جانب بھی ہم بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام شہزاد ہے، والدہ کا نام نیلا بی بی ہے، اور میرے 10 سال ہو گئے ہیں اپنی شادی کو۔ میرے گھر میں بچہ نہیں ہو رہا، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی روحانی علاج بتایا جائے؟ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ ہم لالا موسیٰ سے بول رہے ہیں، ہمارے ماموں ہیں باہر ابو ظبی میں، ان کو کام نہیں مل رہا، کام بند ہے، 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر قرضہ بھی بہت ہے۔ ان کی والدہ کا نیم ہے حسین بی بی اور ان کا نیم ہے محمد امتیاز۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرا بھائی محمد نعمان اور سوتے بہت ہیں اور بخار بھی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے بخار کے حوالے سے۔ جن کو بخار رہتا ہو، بخار نہ اتر رہا ہو، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے روحانی علاج یہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ اپنے رسالے میں تحریر فرماتے ہیں، رسالے کا نام ہے بیمار عابد، اور اس میں بخار کے ساتھ ساتھ بہت سارے روحانی علاج ماشاءاللہ عز و جل اس میں موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 25 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بخار کے حوالے سے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں کہ بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ بکثرت پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر لیجئے، اور بخار کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے، تو آپ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔
اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا نام محمد نوید ہے اور میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ نوید بھائی، آپ کو چاہیے کہ فرائض کی پابندی اولاً یہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ یا قہارو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے مشکلات بھی دور ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے شہزاد بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 بار دعائے ابراہیم بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول ترین قرآنی دعا ہے۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل بڑی اس دعا کی برکتیں ہیں، آپ پڑھیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، جو بے اولاد ہیں، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ ایک مدنی بہار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے، بتایا کہ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے ایسا کرم ہوا کہ انہیں 16 سال کے بعد اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین کامل ہونا چاہیے، تو آپ بھی استعمال کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امتیاز بھائی، ان کے کام جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، اور کام جب بند ہو جاتا ہے تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے استخارہ ہوا، اور اس میں استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا، تو اس کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ ایک تعویذ آپ خود بھی بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر اپنے جہاں آپ کا کاروبار وغیرہ ہے وہاں پر، یا اپنے گھر میں، اگر کاروبار نہیں ہے کہیں جاب وغیرہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ اپنے گھر میں جو ہے اس تعویذ کو لٹکا لیجئے، انشاءاللہ کاروبار بھی خوب چلے گا اور شیطان کے شر سے بھی حفاظت رہے گی۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے، استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی مزید کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، نماز میں آنے والے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ نماز میں آنے والے وسوسوں سے بچنے کا انشاءاللہ عز و جل طریقہ آپ کو بالکل بتائیں گے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام آفاق ہے، میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ 1.5 سال سے میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، سب پینڈنگ میں پڑا ہے۔ برائے مہربانی کوئی دعا وغیرہ بتا دیجیے یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ یہ میرا کام ہونا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ کیا وسوسے آنے سے نماز میں یا ویسے ہی ایمان چلا جاتا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے۔ باپو 2 سوالات آئے ہیں نماز میں آنے والے وسوسوں کے متعلق، کوئی عمل ایسا ارشاد فرمائیے کہ نماز میں وسوسے نہ آئیں۔ اسی طرح دوسرا یہ سوال آیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ نماز میں اگر وسوسے آئیں یا ویسے ہی مطلقاً اگر وسوسے آ جائیں تو کیا اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ سے جوابات بھی حاصل کریں گے، مدنی پھول لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وسوسہ کہتے کسے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی اچھا سوال ہے کہ وسوسہ آخر ہے کیا، کہتے کسے ہیں وسوسہ، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے کاشف بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں پہلے بہت اچھی پڑھائی کرتا تھا اور دین میں بھی بہت اچھا تھا، لیکن اب اچانک سے میرا
پڑھائی میں دل نہیں لگتا، نہ ہی دین کے کاموں میں کوئی دل لگتا ہے، عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا معاملہ ہے۔ ان کا نام ہے محمد کاشف اور والدہ کا نام ہے شگفتہ۔ استخارہ بھی آپ فرما لیجئے۔ اسی طرح اور بھی ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ عبادت میں دل لگنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے عبادت میں دل لگنے کے حوالے سے۔ رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں، سونے کے لیے لیٹیں، تو رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا محسیو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا محسیو، یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو نمازی، پرہیزگار، متقی ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نمازی پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عبادت کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ صحبت یہ اثر رکھتی ہے۔ عبادت گزار لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عبادت کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا۔ اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے آفاق بھائی کی بھی قول تھی، آپ نے کہا کہ پراپرٹی کا کام ہے اور کچھ کام پینڈنگ میں ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی عمل بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اگر کسی کے کام پینڈنگ ہو اور پورے نہیں ہو پا رہے ہوں، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، رکاوٹیں چاہے اپنی طرف سے ہوں یا کسی اور دوسرے کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو ایک عمل سماعت فرما لیجیے۔ اگر آپ نے وہ عمل کر لیا انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام پینڈنگ والے کام پورے ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے جیسا آپ چاہیں گے وہ آپ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا نافعو، یا نافع 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے، اور جیسا آپ کی مرضی ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام پورا ہوگا۔ تو 20 مرتبہ آپ نے یا نافع پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ تعویذات اتاریہ کے بستوں پر کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو کاٹ کا عمل کروا لیجیے۔ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، رکاوٹوں کی کاٹ ہو جائے گی، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلی جائیں گے اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، کچھ کالز کے بھی استخاروں کے جوابات تھے، اور ارشاد فرمائیں۔ کاشف بھائی نے استخارے کے لیے کہا کہ پڑھائی میں پہلے دل لگتا تھا، عبادت میں بھی دل لگتا تھا، اب نہیں لگتا دل۔ اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی میں بھی دل لگائے اور عبادت میں بھی خوب ذوق و شوق عطا فرمائے۔ کاشف بھائی، استخارہ ہوا اور استخارے میں اس معاملے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اولاً تو نظر بد کی کاٹ تعویذات اتاریہ کے بستے سے کروا لیجیے، اور ساتھ ساتھ ایک عمل شروع کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ نظر بد کی کاٹ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات اتاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ باپو، وسوسہ کیا ہے؟ یہ تو میسیج آیا تھا ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ موضوع جو آپ نے آج چنا ہے ماشاءاللہ، ڈپریشن اور وسوسے اور اس کا علاج، جی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی، جو اس میں گرفتار ہوتے ہیں، الامان بالحفیظ، پھر زندگی ان کی اجیرن ہو جاتی ہے اور صحیح مشورہ نہ ملے اگر اس کو، وہ اندر سے گھلتا رہتا ہے اور بس پھر یوں سمجھ لیں کہ قید ہو جاتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ وسوسہ جو ہے اس کے لفظی معنی تو ہیں دھیمی آواز کے، اور شریعت میں وسوسہ برے خیالات، اچھا، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بری فکر، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ فاسد فکر ہوگی، بری سوچ ہوگی، یہ وسوسہ ہے شریعت کے اندر۔ اور تفسیر بغوی میں کہ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اچھا، تو شیطان ظاہر ہے کہ وہ بدی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے۔ جب مسلمان نیکی کے راستے کی طرف آتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالتے ہیں، کسی کو وسوسے کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں، تو وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، ہاں، وسوسے سے اگر گھبرا گئے آپ اور وسوسے سے لڑائی باندھ لی آپ نے، اس کا ایک حل تو یہ ہے وسوسے کا، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ دوسرے معنی میں ہم کہیں اس کو لفٹ نہ کروائیں، صحیح،
اچھا بہت سارے لوگ آپ کو وسوسوں میں گرفتار ہوں گے جو نمازی ہیں، بعض اوقات اس میں بھی آپ کو ملیں گے. جی. وضو کر رہے ہیں، دیر تک وضو کر رہے ہیں، ان کا چہرہ ہی نہیں دھل رہا، ان کی کہنی نہیں دھل رہی، کبھی ہاتھ دھو رہے ہیں کبھی پاؤں دھو رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے، 2 رکعت میں، آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، 2 رکعت میں کمپلیٹ نہیں کر پاتا. اچھا. اتنے وسوسے آتے ہیں. تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ، اور تشہد میں جب تحیات پڑھتے ہیں تو اسی کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار صحیح ادا ہوا یا نہیں ہوا. جی. اسی طرح غسل کرتے ہیں تو غسل کے اندر بعض سوالات کرتے رہتے ہیں، یار وہ بس ایسا شخص سا رہتا ہے کہ غسل ہوا یا نہیں. ابھی گزشتہ دنوں باپو تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک آئے، رابطہ کیا، اور ان کا بھی مسئلہ اسی طرح ملتا جلتا تھا. انہوں نے بتایا کہ جب میں غسل کرتا ہوں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے غسل کرتا رہتا ہوں. اب دیکھیں کتنے وسوسوں میں یہ پڑے ہوئے. شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح مبتلا کر کے برے وسوسوں سے نیکی کی راہ کی طرف اس سے دور کر دے اس کو. صحیح. تو پہلی صورت اس میں یہی کوشش کیجئے کہ جو ہے اس سے لڑائی نہ باندھیے، اس کو لفٹ نہ کرائیے اس وسوسے کو، اور جو ہے وہ کوشش کیجئے خود سے آپ اس پرابلم سے نکلنے کی. جی. مثلا جیسے اگر کسی شخص کو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ یار میں بے وضو تو نہیں ہوں، میں بے وضو تو نہیں ہوں، صحیح. وضو کر بھی لیا، جی. اس کے باوجود سوچ رہا ہے وہ، تو اپنے آپ کو یہ کہے کہ کیا میں قسم کھا سکتا ہوں؟ جی. اور وہ ایک دم سے رکے گا کہ نہیں یار میں قسم نہیں کھا سکتا، میرا تو وضو ہوگا. صحیح. تو یہ ایک طرح سے اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے عبادات کے اندر، یعنی نماز میں بھی اور روزے میں بھی. روزے میں بھی آپ بعض لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بس بعض اوقات تھوکتے رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ مسائل کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے. تو یہ وسوسہ جو ہے وہ ہر ایک شخص کو آتا ہے، جی. کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو زیادہ. اور یہ وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح. اور وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. آپ نے وسوسے سے بچنا ہے اور اس کو لفٹ نہیں کرانی. انشاءاللہ اس طرح آپ کرتے رہیں گے تو آپ وسوسوں کی کافی کاٹ ہوتی ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ وسوسے کا لغوی معنی بھی ہمیں پتہ چلا، اصطلاحی معنی بھی ہمیں پتہ چلا، اور بچنے کی کچھ صورتیں الحمدللہ عز و جل رکن شورا نے بیان فرمائی. ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دینی. جتنا زیادہ توجہ دیں گے، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، چونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جتنا زیادہ ہم سوچ بچار میں پڑیں گے شیطان اتنا ہی زیادہ پریشان یہ کرتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو شیاطین کے شر سے اور برے خیالات سے، بری سوچوں سے محفوظ فرمائے. بابو ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ بعض اوقات جیسے آپ نے جیسے فرمایا کہ عبادتوں میں بھی وسوسے آتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں اس میں وسوسے آ رہے ہیں، روزے میں وسوسے آتے ہیں. اچھا نماز میں اگر وسوسے آئیں تو اب کیا عمل اختیار کریں کہ نماز میں ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں؟ ورنہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو کبھی دکان کے بارے میں، کبھی کاروبار کے بارے میں، کبھی گھر بار کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. اب نماز پڑھ کر میرے جو کام نمٹانے، وہ خیالات، وہ ساری سوچیں نماز میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو ایسا کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا مل جائے، جب ہم نماز پڑھیں تو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایک تو سائل نے ماشاءاللہ جو سوال پوچھا ہے کہ نماز کا، ویسے تو نماز ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات جو ہے اس پر جو ہے ظاہری آداب بعض اوقات بجا لاتے ہیں، مگر باطنی آداب کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. بھی برا وسوسہ آنا یا خیالات آنا اس طرح کے جو ہے وہ اس کو دور کرتے رہتے ہیں کہ بھائی جب زیادہ وسوسے آئیں گے تو پھر وہ نماز کی طرف، طویل نماز بھی نہیں پڑھے گا. کبھی قرات میں وسوسے ہیں تو نماز سے قبل ایک عمل میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. جن اسلامی بھائیوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو نماز سے قبل پڑھیں، اور نماز کے اندر بھی ایک عمل بتاتا ہوں کہ اس پر اگر توجہ رکھنی ہے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے نماز کے اندر، تو نماز کے اندر تو ہم قرات کریں گے اور اذکار نماز ادا کریں گے. صحیح. پہلا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں نماز شروع کرنے سے قبل، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اور تکبیر تحریمہ سے قبل آپ بائیں جانب جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر تھو کرنے، تھوکارنا ہے. تھوکارنا ہے، تھوکنا تو نہیں ہے، تھوکنا نہیں ہے، تھوکنا نکلے اس کی، کیونکہ مسجد میں بھی ہے اور آپ گھر میں بھی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا بائیں جانب یعنی الٹے کندھے کی طرف، بالکل الٹے کندھے کی طرف. صحیح. یہ نماز شروع کرنے سے قبل کریں گے. اور پھر تکبیر تحریمہ آپ جو ہے باندھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں جب یہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ لا حول شریف پڑھیں، تو بعض کہتے ہیں لا حول ولا قوت، بعض مکمل نہیں پڑھتے. اچھا بعض کے جو انوار و برکات اور جو اس کے فوائد ہوتے ہیں نہیں ملتے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ادائیگی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. جی. اچھا اور چیزیں سب کچھ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، ہر ایک چیز کے بارے میں جان لیں گے،
देखिए बहुत सारे लोग हैं जी जो मोबाइल को पहले नहीं जानते थे चलाना, आप मोबाइल चलाना जान गए, स्मार्टफोन के मुतालिक उनको मालूमात हैं, जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा कॉमन है वो जान गए, जी नए फीचर आते हैं उस पर डिस्कस करते रहते हैं, उसको ऐड करते रहते हैं, कोशिश करते हैं ना। जी अब आप अगर अस्कार में कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान उसकी बरकतें आपको मिलेंगी। इंशाअल्लाह। तो ये ला हौल शरीफ जो है, अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो कई बीमारियों का इलाज है माशाअल्लाह। और इससे मसाइब व आलाम दूर होंगे, आपके रूटे टूटे जितने भी काम होंगे इंशाअल्लाह ये सारे के सारे इंशाअल्लाह रहमान आपके हल हो हदीस जाएंगे। पाक का तो मफहूम यहाँ तक मिलता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसमें 99 बीमारियों की दवा है सुभान अल्लाह। और इसमें सबसे आसान तर जो बीमारी है, परेशानी है, वो परेशानियों से नजात है, सुभान अल्लाह। 99 बलाओं से नजात मिल अब जाती है। बताएं कैसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है और फिर आका अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से जारी हुआ है। इसके अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जब कभी परेशानी भी आए जी। तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या पढ़ेंगे तो उसकी बरकत मिलेगी। और इसके अलावा नमाज में जो तवज्जो रखनी है आपने, जी तो नमाज में तवज्जो ये रखनी है कि निगाहें जो है उसकी हिफाजत करनी है, नमाज में निगाहों की हिफाजत वो करनी कैसे? है। अब नमाज में निगाहें कहाँ हों, बाज़ औक़ात लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनकी निगाह ऊपर उठी हुई होती है, जी ठीक है, तो ये ऊपर निगाह नहीं उठनी चाहिए। क़याम में निगाह कहाँ हो, रुकू में कहाँ हो, सुजूद में कहाँ हो, यानी सजदा करते वक्त, जब तहियात में बैठे हैं तो उस वक्त निगाह हमारी कहाँ होनी चाहिए। अगर ये निगाह की हिफाजत होगी, देखिए इसमें भी जब निगाह आप इधर उधर आपकी जाएगी तो तवज्जो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जी जी सही। तो आप जब क़याम करेंगे यानी खड़े होंगे जब आप, तो आपकी निगाह सजदे की तरफ होगी, क़याम की हालत में। सही फिर जब आप रुकू करेंगे तो आप अपने पंजों पर देखें, सही। और जब आप कौमा करेंगे यानी रुकू से खड़े होंगे आप सीधा, जी अब आप अपने सीने की जानिब देखेंगे। सही। इसी तरह जब आप सजदा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता सजदे में हमने कहाँ देखना है, सजदे में निगाह कहाँ होगी, सजदे में निगाह नाक की तरफ होगी। इसी तरह तशहुद में जब आप बैठते हैं या जलसे में बैठते हैं, यानी दोनों सजदों के दरमियानी कैफियत को जब रुकते हैं जी उसको जलसा कहते हैं। जलसा कहते हैं। इसी तरह जब तहियात पढ़ते हैं हम तो उसमें गोद की तरफ हमने देखना है। सही। ये अमल इंशाअल्लाह रहमान आप करेंगे, निगाहों की हिफाजत करेंगे। अच्छा, सलाम फेरने में भी बाज़ लोगों को देखा है कि जब सलाम फेरते तो थोड़ा सा आगे हो जाते अपने पड़ोसियों को देख रहे होते हैं, मुख्तदियों को, वो आखिर तक नमाजी पर नज़र वालों का चली जाती ये भी जो है दुरुस्त नहीं है। तो आप अपने कंधे पे दाएं जानिब रखें निगाह और बाएं जानिब जो है अपने कंधे पर निगाह रखेंगे तो जो भी नमाज़ पढ़ें निगाहों की इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी आपकी, तो काफ़ी हद तक जो है वो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो दो अमल बापू आपने इरशाद फरमाया, एक तो नमाज शुरू करने से कबल लाहौल शरीफ पढ़ना है, कितनी दफ़ा? 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ लें लाहौल शरीफ, और 3 बार थूकना है। अच्छा, थूकना नहीं है मदनी चैनल के नाज़रीन, एक तो ये अमल हुआ, और दौरान नमाज निगाहों की हिफाजत करनी है। और ये अमल इतना प्यारा है कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये तजर्बे से साबित है कि जो इस पर अमल करेगा नमाज में उसमें बुरे ख़यालात, बुरे वसवसे नहीं आएंगे। यकीनन आपने समात फरमाया होगा, उम्मीद है नोट भी फरमा लिया होगा। इस पर अमल कीजिए, अल्लाह पाक की रहमत से जब नमाज में बुरे ख़यालात, बुरे वसवसे नहीं आएंगे तो खुशू व खुदू के साथ नमाज़ पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। और ये भी हमें मदनी फूल मिला कि अगर मुकम्मल नजात चाहते हैं तो वसवसों की तरफ तवज्जो ही ना दी जाए। तवज्जो ही नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे मसाइल अल्लाह पाक की रहमत से हल हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। हज़रत मुझे ये बता दीजिए, ये हमज़ाद किसे कहते हैं, इरशाद फरमा दें। हमज़ाद किसे कहते हैं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बापू आपसे मुताल्लिक़ ये सवाल है, आपसे रहनुमाई लेंगे इस हवाले से। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार अहमद है, मेरी वालदा का नाम खुर्शीद बेगम है। मसला सर 6 माह से मैं बहुत परेशान हूँ कारोबार के हवाले से, इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ मैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवाते हैं अभी आपका। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। नदीम मलिक मेरा नाम है और वालदा का नाम मरियम बेगम है। जी नदीम, इस्तिखारा करवाना चाह रहा हूँ कि मेरी पहले जॉब है, मैं मौजूदा कर रहा हूँ, वो भी टेम्परेरी है, 2 महीने की खत्म हो जानी है। उसके बाद साथ ही नई जॉब स्टार्ट हो रही है जो कि 8 माह की है। तो मेरे लिए कौन सी जॉब बेहतर रहेगी, जो मैं अब मौजूदा कर रहा हूँ या जो मेरे लिए आगे अपॉर्चुनिटी आई हुई है वो जॉब मेरे लिए बेहतर होगी? काइंडली जवाब इरशाद फरमा। इंशाअल्लाह ज़रूर बताते हैं आपको। मज़ीद कॉल चला दीजिए। आमिर शहजाद है और मेरी वालदा का नाम हलीमा बीबी है और मेरी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लग रही आमिर भाई, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। कोशिश भी कीजिए, हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताएंगे। मज़ीद कॉल चला दीजिए। जी, नमाज में आने वाले वसवसों से बचने की कोई सूरत बता दें।
نماز میں آنے والے وسوسوں سے متعلق کوئی صورت آپ نے بیان کی نا؟ ویسے ابھی بتایا بھی گیا تھا، انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کو بتا دیں گے، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر وسوسے کسی صورت نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ وسوسے کسی صورت نہ جائیں تو کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، ابھی مزید قول چلا دیجیے گا۔ سر میں اپنا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ جی۔ میرا نام عامر ہے اور امی کا نام عامر بھائی، ناصری ہے۔ جی۔ مسئلہ یہ ہے 3-4 سال ہو گیا ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہوئی ابھی تک، اور کاروبار بھی جو ہے نا بند ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں عامر بھائی آپ کا، مزید قول چلا دیجیے گا۔ ضرور، میں نا نئی دکان بنا رہا ہوں، پہلے ایک دکان ہے وہ چھوڑ کے دوسری دکان پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے، استخارہ نکلوانا ہے کہ آیا بہتر ہوگا ہمارے لیے کہ نہیں ہوگا۔ فیاض علی، والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ نئی دکان آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اب وہاں شفٹ ہوں گے، تو اس حوالے سے استخارہ کرنے کا آپ نے کہا، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ مولانا صاحب وسوسوں کا روحانی علاج بتا دیں۔ وسوسوں کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، بہت سارے روحانی علاج ہیں وسوسوں کے متعلق، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کے جوابات پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں، کافی ساری کالز بھی ہو گئی ہیں اور میسیجز بھی کافی سارے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، یہ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد ذیشان ہے، میں پاک آرمی سے ڈائریکٹ بیرون ملک جانا چاہتا تھا، مگر 1 سال ہو گئے ہیں، مگر کوئی رپلائی نہیں آیا، پلیز کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ محمد ذیشان ان کا نام ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، جن کا پیٹ خراب رہتا ہو یا گیس کا مسئلہ رہتا ہو یا پیٹ میں اللہ نہ کرے کوئی مرض ہو، بیماری ہو، تو مسواک کا اولاً استعمال کریں۔ مسواک ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بڑے فضائل اور برکات بھی ہیں، اور سنت پر عمل کرنے میں الحمدللہ عز و جل عظمت ہی عظمت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ مسواک کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل امراض شکم، پیٹ کے امراض انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ ایک روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے، جب بھی آپ پانی پئیں نا تو 7 مرتبہ یا عظیم، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے یہ قول بھی آئی تھی ہمارے عامر شہزاد بھائی، آپ نے کہا تھا کہ نوکری نہیں مل پا رہی، حصول روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، راہیں کھل جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، ان کی خاصیت ایک یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یا ذل جلال والاکرام، یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے کہ پڑھ کر جو بھی جائز دعا کی جائے اللہ پاک کی رحمت سے وہ جائز دعا قبول ہوتی ہے اور رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، وسوسوں کا روحانی علاج معلوم کر رہے تھے۔ دیکھیں، وسوسوں کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے، جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں، پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو کریں، یہ 3 بار تھتکارنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، جب بھی وسوسہ آئے تو سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس، یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وسوسے آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے اس روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے، اور عملی علاج بھی آپ کو بتایا گیا تھوڑی دیر پہلے، وہ کیا کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، جب توجہ ہی نہیں دیں گے، لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت آسان ایک عمل یہ بھی ہے جی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تکرار کرتے رہیں، جب بھی وسوسہ آئے جی اس کی تکرار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس میں بھی وسوسہ دور ہو جائے گا۔ تکرار کرتے رہیں، یعنی بار بار پڑھتے رہیں اس کو، جب بھی اس طرح کے خیالات آئیں آپ کو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب اس کی کوئی تعداد مقرر جب آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے آپ نے فرمایا تکرار کرتے رہیں، تکرار بھی کر رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی وسوسے نہیں جا رہے۔ اچھا، یہ سوال بھی آیا تھا کہ وسوسے کسی صورت نہ جائیں، یعنی بچنے کے حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں اور توجہ بھی نہیں دیتے،
یعنی اس حد تک کوشش کرتے پھر بھی وسوسے آ جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے، کیا عمل اختیار کریں کہ وسوسوں سے چھٹکارا مل جائے؟ اصل بس گھبرانا نہیں چاہیے جی، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے رہیں. اور پہلے جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس سے لڑائی باندھ لیں گے آپ تو وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے آپ تو انشاءاللہ اور ہمارے اس میں کمی واقع ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی آپ وظائف بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور پھر بھی وسوسوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو آپ نے وظائف کو چھوڑنا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ترک نہیں کرنا، دعا کرتے رہیں. شیطان مردود سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور دل میں یہ بھی خیال بٹھا لیں کہ اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی وسوسے نہیں جا رہے تو یہ امتحان لیا جا رہا ہے مجھے، تو اب مجھے اس پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے. یعنی جو میرے وسوسے ہیں، جو میرے معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں مجھ پر جو آ رہی ہیں، یہ گویا جو ہے مجھے امتحان میں ڈالا گیا ہے. اب میں ایسا نہ کروں کہ جو ہے اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دوں، نماز میں آ رہے ہیں تو نماز ہی ترک کر دوں. اسی طرح کوئی اچھے کام کر رہا تھا، نیکی کے کام کر رہا تھا، اور اتنے وظائف بھی پڑھ لیے، جو باتیں بیان کی، اس کے باوجود بھی جان نہیں چھوٹ رہی. تو اللہ سے مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. اور وسوسے آنا، دیکھیں وسوسہ اور خیال کا آنا، برے خیال کا آنا، یہ گناہ نہیں ہے. اچھا، یہ آتے رہتے ہیں، صحیح، اور یہ آئیں گے. آپ نے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح، اور اس کو لفٹ نہیں کرانی. اللہ سے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو آپ کے یہ وسوسے دور ہوں گے. مگر نہیں جا رہے تو آپ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو. یہ ہوتے ہیں سب معاملہ جو آج آپ نے لکھا ہے نا. جی جی، ڈپریشن. جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا تو دل میں یہ خیالات ہے. میں تو مزار پر بھی گیا تھا، میں نے تو مسجد میں جا کر دعا بھی کی، تو میں نے نوافل بھی پڑھے، تو میں نے روحانی علاج بھی کیا، اب بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا میرا. بڑی پیاری ماشاءاللہ باپو بات ارشاد فرمائی کہ ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، وہمی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے وہمی ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی سائے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ذرا سی آہٹ ہوئی، ذرا سا تھوڑا سا دروازہ کھٹکھٹایا یا ویسے ہی کھٹکنا شروع کر دیا، ہوا تیز چلی، پردے ہلے، خود ڈر گئے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی، اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور اس ڈپریشن سے بچنے کی کوشش کیجیے. اچھے خیالات اپنے اندر پیدا کیجیے، برے خیالات کو جھٹکا دے دیجیے کہ وہ جھٹک لیجیے اپنے سر کو. اور لا حول شریف کی کثرت کیجیے. جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو کنٹینیو کرتے رہیں آپ. اگر آپ، شیطان تو چاہیے ہی رہا ہے کہ وہ آپ کو مایوسی میں مبتلا کر دے، اور آپ ایک نماز اتنی مشکل بنا دے آپ کے لیے کہ دوسری نماز کا جب وقت آئے تو آپ سوچیں اور وضو کرنا اتنا مشکل ہے کہ میرا 15 منٹ کے اندر وضو ہو رہا ہے. اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اب تلاوت کی تکرار، جب تلاوت کر رہا ہے ایک ہی آیت کی تکرار کر رہا ہے. ایک ہی آیت کی تکرار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس پر غور کر رہا ہے اس کے معنی پر، اس لیے تکرار کر رہا ہے کہ یہ اس کے تلفظ ادائی صحیح نہیں ہوئے. حالانکہ وہ تلفظ سیکھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو یہ ادائیگی میں وسوسہ آ رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو پھر ان کو ان عبادات سے شیطان روک دیتا ہے. دوسری نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، دوسرا وضو کرنا دوسری نماز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کاروبار پر جانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا شخص پھر اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے. صحیح بات. اللہ معافی دے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو سب کو محفوظ فرمائے. ایسا شخص پھر خودکشی کے متعلق سوچتا ہے. جی جی ہاں، خودکشی کے متعلق سوچتا ہے. اس کے لیے آپ کو اچھے نیک صحبت اختیار کریں، اجتماعات میں جائیں، مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، اور آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر جو سوچ رہے ہیں، جو برے خیالات شیطان کے جو وار ہو رہے ہیں آپ پر، یہ انشاءاللہ وار کی کاٹ ہو جائے گی. مدنی قافلوں میں سفر پر، اجتماعات پر، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات دعوت اسلامی کے پورے پاکستان بلکہ بیرون ملک بہت سارے ممالک میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں. اچھے لوگوں سے ملیں، اچھی صحبت اختیار کریں. صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، ان کی برکتیں بھی ملیں گی. بے شک. وسوسے بھی دور ہوں گے، شیطان کی کاٹ بھی ہوگی. وہ جو چاہ رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، اور آپ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. مگر کوشش آپ نے کرنی ہے. جی جی. اگر آپ نے کوشش نہیں کی، دیکھیں اگر کسی شخص نے جمپ لگانی ہے جی، اور وہ جمپ لگا سکتا ہے، اتنے فٹ پر جمپ لگانی ہے، پہلے بھی لگا چکا ہے جی، مگر اگر وہ یہ خیال کرتا رہے یار پتہ نہیں لگا سکوں گا، پتہ نہیں لگا سکوں گا، اب وہ غور و فکر میں لگ گیا اور شک میں مبتلا ہو گیا، تو بسا اوقات جو ہے جو جمپ اس نے کئی مرتبہ کی ہوگی، وہ اگر چھلانگ لگاتا بھی ہے تو نہیں لگا پاتا. پہلے تو ہمت ہی نہیں کر پاتا. جی، ہمت کرنی ہے آپ نے، شیطان کو بھگانا ہے
اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن کہ جو ہے میرے وسوسے دور ہوں گے تو میں مزید عبادت کروں گا، مزید تلاوت کروں گا، مزید اللہ کی عبادت کروں گا، اجتماعات میں مزید شرکت کروں گا، تو یہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مگر اگر آپ نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا اور آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے اور آپ کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، آپ نے عزیزوں کے جانا چھوڑ دیا، ایسے لوگ مل رہے ہیں۔ جی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص ملے، میں نے کہا کہ آپ کے فلاں برادری کے لوگ فلاں جگہ رہتے، کہنا نہیں میں وہاں نہیں جاتا، بس مجھے خیالات آتے ہیں یار، کسی سے ہم ملتے جلتے نہیں ہیں، کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈال کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور ہمارا تو مقصد یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شیطان کو ناکام بنانا ہے۔ آئیے مل کر ایک دفعہ ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اور ہم نے عملی طور پر بھی کوشش کر دی ہے، جیسا کہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ روحانی علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہم نے کوشش کر دی ہوگی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے موقع ہی نہیں دینا اس کو۔ ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ ان وسوسوں کی طرف ہمارا ذہن ہی نہ جائے، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ذہنی طور پر قلبی طور پر آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ بھائی میرے پاس ایسے لوگ آئے، کئی لوگ کچھ امراض میں بھی مبتلا تھے، تو آپ کو حیران ہوں گے آپ کہ ایک نیورو سرجن ڈاکٹر تھے ماہر دماغ کے، اچھا وہ ہم جب گفتگو کرتے تھے، میرے استاد بھی ہیں وہ، ہم لوگ ایک ساتھ، وہ ڈاکٹر بن گئے، میں تاجر بن گیا۔ صحیح۔ بہرحال جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے کہا جب ہم گفتگو کرتے تھے اس طرح، تو ایک کیس آیا اس طرح کا، انہوں نے کہا یہ آپ اس کو ڈیل کریں۔ اچھا آپ کو کہا؟ اس سے کہا انہوں نے۔ صحیح۔ تو میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی، اس سے بات چیت کی، تقریباً آدھا گھنٹہ لگا مجھے۔ تو مجھے میرے دوست نے بتایا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا یہ شخص، اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کی نگاہ فیض سے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انفرادی کوشش کا جو طریقہ کار سیکھا ہے ہم نے، اور جو گفتگو کے انداز سیکھے ہیں، جو نیکی کی دعوت کے طریقے سیکھے ہیں اللہ کے فضل سے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، تو میں نے جو کوشش کی اس پر، تو اس نے کہا آدھا مرض تو میرے آپ کی گفتگو سے چلا گیا، ورنہ وہ مجھے بتایا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مجھے ملے ہیں، اب تو شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، آ کے بیٹھے، داڑھی بھی رکھ لی تھی انہوں نے، تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو غور کرنے لگے۔ میں نے کہا جب آدمی کا کام ہو جاتا ہے نا پھر بھول جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، وہ ان کو یاد آ گیا بالکل نا۔ تو یہ معاملات جو آپ نے، واقعی یہ طویل موضوع ہے ڈپریشن کے شکار کے لیے، جو آپ نے آج یہ موضوع چنا ہے، میں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں، وہ ان وظائف پر جو بار بار بیان کیے جا رہے ہیں اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے، لا حول شریف کی کثرت کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے۔ ایک بہت اچھا نسخہ میں نے آپ کو پیش کرنا ہے، ابھی نہیں، اختتام پر انشاءاللہ وہ نسخہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بہت ہی پیارا نسخہ ہے وہ، اور تصور بھی ہے اس میں ایک زبردست جگہ کا، یعنی اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، اچھا صرف جو ہے تصور جمانا ہے، صرف تصور جمانا ہے۔ تو آخر وہ تصور کس چیز کا کرنا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل رہیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے اس سلسلے کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے وسوسوں کی بھی کاٹ ہوگی، وسوسوں سے انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہوگی، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بہت سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ استخاروں کے جوابات بھی ہیں، روحانی علاج کی قولز بھی تھی، ان کے بھی جوابات دینے ہیں۔ چلیں پہلے استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج شامل کریں گے۔ باپو حمزاد کے حوالے سے بھی آپ سے معلوم کرنا ہے کہ حمزاد کیا ہے، یہ بھی ہمارا سوال لیتا ہے۔ استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ ابرار بھائی کا استخارہ ہوا، ابرار بھائی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، 6 ماہ سے بڑی جو ہے وہ تنگی ہے۔ ابرار بھائی استخارہ ہوا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کی آپ کارڈ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ اس کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح ندیم ملک بھائی، انہوں نے استخارہ کروانا چاہا کہ میں کام کر رہا ہوں تو موجودہ کام میرے لیے بہتر رہے گا یا دوسرا کام، تو آپ کے استخارے میں موجودہ کام کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسی طرح عامر بن حلیمہ، ان کے حوالے سے استخارہ ہوا کہ نوکری نہیں مل رہی ہے، پریشانی بہت ہے، تو عامر بھائی استخارہ ہوا، اس میں کوئی ٹینشن والا جواب نہیں ہے۔ ہاں جیسے موضوع چل رہا ہے ٹینشن، تو کوئی ٹینشن والا جواب نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا۔ البتہ آپ اگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 بار یا وہابو پڑھنا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ عامر بھائی نے استخارہ کروایا، 3-4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو عامر بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ کہاں جو ہے وہ علاج کرانے میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ اگر ایک وظیفہ پڑھ لیجئے، آپ دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں، میاں بیوی دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ جلد از جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ فیاض بھائی نے استخارہ کروایا کہ میں نئی دکان شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو فیاض بھائی آپ کے حق میں نئی دکان شروع کرنا استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں ملیں گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ نظر بد کے حوالے سے لا الہ الا اللہ یہ 101 بار لکھ کر اپنے گلے میں اس کا تعویذ بنا لیجئے، انشاءاللہ نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے، استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لی ہوں گے، روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز بھی ہیں، کچھ یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کاروبار کے اندر لین دین کا چونکہ سلسلہ ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ نقصان سے محفوظ رہیں۔ تو دیکھیں، کاروبار کے اندر، تجارت کے دوران اور جو بھی آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، تو جائز لین دین کے وقت آپ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان سے، حادثات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کو پیسے دینے ہیں، آپ نے دل ہی دل میں آہستہ آواز میں یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا اور پیسے سامنے دے دیے۔ اب کسی سے پیسے لینے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا، انشاءاللہ عز و جل جائز لین دین کے وقت یا ذا الجلال والاکرام آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ تبادلے کے حوالے سے کوئی مجھے عمل بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ میری کسی اچھی جگہ یہ تبادلہ ہو جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے حق میں جہاں بہتر ہو اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ دعا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کے اسباب پیدا فرما دیں۔ عمل سماعت فرما لیجئے، ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللہب پڑھنی ہے۔ سورۃ اللہب آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا، عافیت کے ساتھ اس کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کان میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو جن کے کان میں درد رہتا ہو، یا سمیع 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے کانوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل کانوں کا درد جاتا رہے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام غلام سرور ہے اور والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے، استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے رات میں سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور اکیلے میں بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرا نام محمد عاصم شیراز ہے اور میرے والدہ کا نام نجمہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل عاصم بھائی بھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ایاز خان ہے اور میری امی کا نام شمیم بی بی ہے۔ تقریباً 20-25 دن ہو گئے، میں، میری امی، میری گھر والی سب بیمار رہتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس جا چکے ہیں ادھر علاقے میں، ادھر سے بھی فرق نہیں آ رہا پڑا۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، یہ ہم اپنا ذہن بنائیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کوشش کریں، علاج کروانا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے گھر کے تمام افراد کے لیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عمر علی ہے، والدہ کا نام رکینہ نواز ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر میرا نماز میں کسی قسم میں دل نہیں لگتا، تو اس کے بارے میں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تھا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی کا نام محمد اشفاق ہے، والدہ کا نام جینا بی بی ہے اور میں اکاڑے سے بول رہا ہوں۔ ان کی شادی کو تقریباً کوئی 1.5 ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ برائے مہربانی کوئی وظیفہ یہ بتا دیں، روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ کر کے نہ بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اکمل بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اکمل صدیقی اور والدہ کا نام شمع انجم ہے، بیمار ہیں، جاب اور رشتے کا مسئلہ ہے، استخارہ فرما دیجئے کیا معاملہ ہے۔ تو کالز بھی آئی تھی استخاروں کے حوالے سے، یہ میسیجز بھی ہیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ باپو بات چل رہی تھی وسوسوں کے متعلق اور ان کے علاج کے متعلق، ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ تو ایک کال آئی تھی حمزات کے حوالے سے، یہ حمزات کیا چیز ہے؟ حمزات یہ کہ جب
کسی انسان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان۔ اچھا، اسی کو فارسی میں حمزات کہتے ہیں اور عربی میں اس کو وسواس کہتے ہیں۔ اچھا، بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو جی، تو ابلیس کے ہاں بھی وہی پیدا ہوتا ہے؟ ابلیس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا وہی جو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اس کو وسواس کہتے ہیں عربی میں، اور جو وسوسہ پیدا کرتا ہے یعنی کہ وہ بات جو دل میں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب کسی بھی شخص کے یہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شیطان کے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو حمزات کہتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ویسے بہت ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، اور کئی ایک سنتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، مگر آپ جن کا تذکرہ کریں تو بس لوگ بڑی توجہ کریں کہ بھائی جن کے بارے میں بتائیں کہ بڑا جن کون سا ہوتا ہے، چھوٹا کون سا ہوتا ہے، حمزات کیا ہوتا ہے، اس طرح بڑی توجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ سورہ جن قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حمزات کے متعلق بھی سنا، اور ہر ایک شخص کا ساتھ حمزات ہوتا ہے جی، وہ برے وسوسے ڈالتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی حمزات ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حمزات ہے، آپ نے اللہ کی مدد سے اس سے مسلمان کر لیا، اس وہ برائی کا وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اور ہمارے ساتھ جو حمزات ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، تو ہمیں بس جب وہ وسوسے آئیں تو لا حول شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک بات اور کروں کہ اللہ کا ذکر کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کبھی وسوسہ آئے تو آپ کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان بھاگے گا، بالکل۔ جب شیطان نے بھاگنا ہے اللہ کے ذکر سے تو ہم کیوں نہ اللہ کا ذکر کریں۔ وسوسہ آئے بس وسوسے کو ہم نے جھٹک دینا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، کوئی بھی اللہ کا آپ ذکر کریں۔ ذکر اللہ عز و جل کی باپو مختلف صورتیں بھی ہیں، علم دین کی محافل میں شرکت کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل یہ بھی ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ یہ وسوسے چلے جائیں گے۔ اور حمزات کے متعلق باپو آپ ارشاد فرما رہے تھے جی، تو یہ حمزات جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، حمزات فارسی کا لفظ ہے، عربی میں وسواس کہتے ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حمزات جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو شیطان کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی کو حمزات کہتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگنے کا، اور شیطان کے شر سے بھی ہم نے پناہ مانگنی ہے، نفس کے حیلوں سے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورۃ الناس کا جیسے عمل بتایا گیا تھا، اور یہ وسوسے بعض اوقات جس طرح شیطان ڈالتا ہے نا، تو مدنی چینل کے ناظرین انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات، برے وسوسے، جو بری صحبت میں رہتے ہیں نا تو برے خیالات، برے وسوسے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ پاک کی رحمت سے بہت سارے ہمارے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو نا، مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ آپ دیکھیں ذہنی سکون، اللہ پاک کی رحمت سے قلبی سکون انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگا۔ وسوسوں کے متعلق الحمدللہ عز و جل گفتگو جاری ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کے حوالے سے بھی آپ کی کالز آئی تھیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہے، تو ایک عمل سماعت فرما لیجیے۔ 16 مرتبہ یا حفیظو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، 16 مرتبہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف جاتا رہے گا۔ ایاز بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 20 سے 25 دن ہو چکے ہیں اور گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کے جملہ افراد کو شفا عطا فرمائے۔ تعویذات اطہریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر کے تمام افراد کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو نماز میں دل لگنے کے لیے، عبادت میں دل لگنے کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا محصیو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج، اور عملی طور پر بھی ہم نے اقدامات کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، اور اپنا ذہن بنانا پڑے گا
اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے اور تعداد مسلمانوں کی الحمدللہ عز و جل اس میں شرکت کرتی ہے. اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پہ دعا ہوتی ہے. دعا میں شامل ہوں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے, کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. تو نہ جانے کس کی دعا کے صدقے کرم ہو جائیں اور ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں. اور آئیے بڑھتے ہیں اب استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں, میسیجز کیے تھے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. غلام سرور بھائی کی کال آئی تھی. غلام سرور بھائی, آپ کا استخارہ ہوا, کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے. استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. یہ اثرات سن کر آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اب کیا ہوگا ہے تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے. اثرات کی کارڈ بھی کروا لیجئے اور ساتھ ساتھ آپ خود ہی ایک تعویذ بھی بنا لیجئے. جی ہاں, لا الہ الا اللہ, یہ 41 بار 41 ٹائم یہ لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں یا گلے میں باندھ دیجئے. انشاءاللہ اثرات دور ہو جائیں گے. اچھا, اس کو لکھنے میں جو ہے وہ عربی رسم الخط کے حساب سے لکھیے گا تو انشاءاللہ رحمان جو ہے آپ اس کی خوب برکتیں دیکھیں گے. اسی طرح ہمارے ایاز بھائی کا استخارہ ہوا کہ 20-25 دن سے جو ہے بیمار ہیں, پریشانی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. یا سلام 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجیے اور گھر والوں کو بھی پلائیے, اللہ شفا عطا فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باپ سلسلہ اختتام کی طرف لے جانے سے قبل عرض کروں گا, جو مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے وسوسوں سے متعلق کہ وسوسہ کیا ہے, ہمسات کیا ہے, تو کون سی ہم کتاب کا مطالعہ کریں کہ مزید ہمارے وسوسے دور ہو جائیں, وسوسوں کے متعلق ہمیں مدنی پھول مل سکیں اور ہمارے بہت ساری چیزوں میں وسوسے یہ دور ہو جائیں؟ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں؟ اس میں امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج. یقین جانیں یہ بہت ہی زبردست رسالہ ہے اور اس کے اندر وسوسوں کی کاٹ, وسوسوں کے وظائف, بہت ساری معلومات کو امیر اہل سنت نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. ماشاءاللہ, اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ الرحمن, بہت سے وسوسوں کی آپ کی کاٹ ہو جائے گی آپ کی. اچھا, اب ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے, کتاب کا تو میں نے تعارف کرا دیا کہ اب وسوسے, دیکھیں کسی کو وسوسہ آیا تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ آ گیا نا, تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا, وسوسے بھی مختلف قسم کے ہیں. اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, جی, جو ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, جو ہے اولیاء کرام کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. تو وسوسہ اگر آ گیا اور ہم اس کو وسوسے کو دل میں نہ جگہ دیں, صحیح, ہم اس کو برا جانیں. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے یہ. اچھا جی, تو وسوسے اگر ایمان کے متعلق آ رہے ہیں اور آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے میرے لیے میری امت سے ان کے دلی خطرات یعنی وسوسوں میں درگزر فرما دیا اور فرمایا جب تک اس پر کام یا کلام نہ کریں. یعنی وسوسہ آیا اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا اس نے اور کوئی کام نہیں کیا, یعنی عمل نہیں کر دیا اس وسوسے پہ, تو فرمایا کہ جو ہے جب تک اس پر کام یا کلام نہیں کیا میری امت کے لیے اللہ نے اس کو درگزر فرمایا, اس پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ برے خیالات پر پکڑ نہیں, یہ اس امت کی خصوصیت ہے, نبی پاک کی اس امت کی خصوصیت ہے. ورنہ جو پچھلی امتیں تھیں وہ وسوسے دل میں جمانے اور اس کا قصد لانے, یعنی وہ وسوسہ لانے, اس کا قصد کرنے کا, اس پر عمل کرنے کا, اس وسوسے پر, اس پر بھی پکڑ تھی. وسوسے دل میں جمانے یا قصدن لانے پر, یعنی جان بوجھ کر وہ وسوسہ اپنے اندر پیدا کرنا, لے کر آنا خیالات ایسا, اس پر بھی پچھلی امتوں میں پکڑ تھی. مگر نبی پاک علیہ السلام کی اس امت پر پکڑ نہیں ہے, خیال رہے. مگر یہاں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا ناظرین کی کہ جو ہے برے خیال اور ہیں اور برا ارادہ اور ہے. یعنی برا خیال کیا کہ کوئی وسوسہ آ گیا اور ارادہ کر لیا, معاذ اللہ کہ کفر کا کسی نے ارادہ کیا, تو کفر کا ارادہ بھی کفر ہے. اللہ, تو ارادہ اور چیز ہے اور کوئی خیال آنا, کوئی وسوسہ آنا یہ اور چیز ہے. برا ارادہ کرنے پر پکڑ ہوگی
برا خیال آنے پر پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برے وسوسوں سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. میں نے خاص بات عرض کرنی تھی, نکل جائے گی جو ہے اختتام کی طرف, وہ میں نے کافی وقت بھی لے لیا آج آپ کا. ڈپریشن کے شکار خصوصاً جو لوگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ بھی ہوں, ان کے لیے ایک مشورہ ہے. وہ ہمارا سلسلہ نہیں دیکھ رہے, آپ کے گھر میں اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے تو آپ ان کو پہلے تو گھر سے باہر بھیجنے کی کوشش کریں, مدنی قافلوں میں بھیج دیں آپ ان کو. صحیح. اگر وہ کچھ ایسا عمل نہیں کرتے کہ دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں اتنے وسوسے پال لیتے ہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کیفیت نہیں ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں, مسجد بھیجیں انہیں, اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کروائیں, گھر سے انہیں نکال کر کچھ جو ان کا جو ہے وہ ماحول کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. صحیح. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ تصور جمائیں. تصور, جی. اب وہ تصور جو ہے, اس سے بہتر کیا تصور ہوگا کہ جو ہے کوئی شخص یہ تصور کرے کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں, گنبد خضرا جو ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے. دیکھیں جنہوں نے نہیں بھی دیکھا نا, تصویروں میں تو دیکھا ہے نا, آپ یقین مانیے آج رات کو یہ عمل کر کے دیکھیے گا, یا فجر کی نماز کے بعد کیجیے گا, ٹھیک ہے. آنکھیں بند کریں اور تصور جمائیں کہ گویا میں مدینہ منورہ میں ہوں. سبحان. اور گنبد خضرا میری نگاہوں کے سامنے ہے, اور مدینے میں ہلکی 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 بوندا باندی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. اور میں اس بوندا باندی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. آقا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اور جو ہے وہ گنبد خضرا میرے سامنے, اور میں خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ باب البقیع میں داخل ہوں گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یہ پڑھوں گا. جب وہ تصور جماتا چلا جائے گا گنبد خضرا کا, آقا کی سنہری جالیوں کا, بس وہ دنیا سے یوں سمجھ لے کہ کٹ جائے گا, اور یہ عمل کرنے سے اس کا ڈپریشن کا مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اور ایک آسان سا عمل ہے کہ صبح نہار منہ آپ صبح کے وقت جب باد صبا چلتی ہے, اس وقت آپ اگر قریب میں اپنے ایسی جگہ پر کہ جہاں آپ کو آسانی سے آکسیجن مل جائے جی, اور تازہ ہوا مل جائے, تو وہاں اپنی ناک کو ایک نتھنے کو بند کریں اور دوسرے نتھنے سے سانس لیں. اچھا. 30 مرتبہ دائیں نتھنے سے لیں, پھر دائیں والا نتھنا بند کر دیں, اور بائیں طرف والے سے 30 مرتبہ سانس لیں. انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی کافی آپ کو افاقہ ہوگا ڈپریشن کے مرض میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو وسوسوں کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو بھی برے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل امید ہے کہ ہمارے بہت سارے وسوسے دور ہو چکے ہوں گے, اور بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہو چکی ہوگی. اور آخر میں جو بڑا پیارا عمل مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ تصور مدینہ کریں, اچھے اچھے تصورات لے کر آئیں, اور اپنی سوچوں میں اپنے خیالات کو ہم پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم برے وسوسوں سے, برے خیالات سے محفوظ رہیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اسی طرح ہر ہفتے کو الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. مدنی مذاکرے میں شامل ہوں, انشاءاللہ عز و جل بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے, اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا, خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری, پریشانی, قرض داری, گھریلو ناچاقی, تنگ دستی, بے روزگاری, ناجائز مقدم بازی دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد,
چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا